دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لینا، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس روز بادشاہ سلامت اپنے محل میں نوکروں سے صفائی کا کام کروا رہا تھا۔ بادشاہ بہت زیادہ صفائی پسند تھا۔ ملکہ کی نسبت بادشاہ محل کے سبھی کام خود کروایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ سلامت سے سبھی نوکر بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ اپنے محل کی صفائی کروا رہا تھا کہ ایک نوکر کی نظر ملکہ پر پڑ گئی۔ ملکہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ملکہ کی عمر ابھی صرف 16 سال تھی۔ بادشاہ سلامت نے 4 شادیاں کر رکھی تھی۔ ملکہ اس کی سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ بادشاہ سلامت ملکہ سے بہت زیادہ پیار محبت کیا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ملکہ بادشاہ سے کوئی محبت نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے ملکہ سے زبردستی شادی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نوکر نے ملکہ کو دیکھا، وہ پہلی ہی نظر میں ملکہ پر فدا ہو گیا تھا۔ نوکر نے پہل تو ملکہ سے بات کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن پھر وہ بادشاہ سلامت سے ڈرنے لگا، کیونکہ بادشاہ ملکہ پر بہت زیادہ گہری نظر رکھتا تھا۔ اس نوکر نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ ملکہ سے بات کرنے میں ناکام رہا۔ جب اس نے اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ساری زندگی بھی ملکہ سے بات نہیں کر پائے گا، کیونکہ محل پر بہت زیادہ سپاہیوں کی نگرانی تھی۔ لیکن وہ ہر وقت اب اسی ملکہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ نوکر گھر جانے کے باوجود اسی حسرت میں تڑپتا رہتا کہ اگر ایک بار ملکہ سے ملاقات ہو جائے تو وہ اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دے گا۔ ادھر ملکہ نے کبھی اس نوکر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ محل میں بہت زیادہ نوکر کام کیا کرتے تھے۔ نوکر کو ملکہ سے شدید محبت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اب وہ نوکر اکثر بیمار رہنے لگا۔ وہ بری طرح سے ملکہ کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نوکر کی بیوی بھی اس سارے حالات سے واقف تھی۔ اس نوکر نے اپنی بیوی کو ملکہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ملکہ اس نوکر کے دل میں اتر گئی تھی۔ نوکر کی بیماری کی وجہ سے نوکر کی بیوی اس کی جگہ پر محل میں جا کر کام کرنے لگ گئی۔ کافی دن گزر گئے، لیکن ابھی تک نوکر بادشاہ کے محل میں کام کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، کیونکہ اب یہ سارا کام اس کی بیوی کر کے آیا کرتی تھی۔ ایک روز ملکہ کی نظر اس کی بیوی پر پڑی۔ ملکہ نے اس سے پوچھا کہ اب تمہارا شوہر کام پر کیوں نہیں آتا؟ نوکر کی بیوی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اگر ملکہ کو اصلیت پتہ چل گئی تو یہ ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ یہاں تک کہ نوکر کی بیوی مسلسل کانپنے لگی۔ جب ملکہ نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو ملکہ سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ ملکہ کی بیوی نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر اعتماد میں لے لیا، بلکہ بہت زیادہ چلاک عورت تھی۔ وہ نوکر کی بیوی سے بہت پیار سے باتیں کرنے لگی۔ ملکہ نے پیار بھرے لہجے میں اس نوکرانی سے پوچھا۔ ادھر نوکر کی بیوی نے ساری صورتحال ملکہ کو بتا دی۔ ملکہ کا چہرہ یہ سنتے ہی غصے سے لال سرخ ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ملکہ کچھ سوچنے لگی اور اس کے دل میں نوکر کے لیے رحم آ گیا۔ ملکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوکر سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ملکہ نے نوکر کی بیوی سے کہا کہ محل میں اس سے ملنا اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت ملکہ پر بہت زیادہ گہری نظر رکھتا ہے۔ ملکہ نے نوکر کی بیوی سے کہا، ملاقات کا ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کہ وہ کل بازار میں بیٹھ جائے، وہ شہر کی کسی بھی جگہ فقیر بن کر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، میں اسے دور سے ہی پہچان لوں گی۔ ملکہ نے نوکر کی بیوی کو یہ بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ اگر کوئی بھی اسے تحفہ دے تو وہ اس تحفے کو قبول نہ کرے۔ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو بادشاہ سلامت اسے مار ڈالے گا، اور اگر اس نے کوئی تحفہ قبول نہیں کیا تو ہماری ملاقات کے سبھی راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ نوکر کی بیوی بھی ملکہ کی ایسی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر واپس آئی
और अपने शोहर को आकर सारी बातें बयान की। मलका की ऐसी बात सुनते ही नौकर की जान में जान आ गई और वो फकीरों वाला भेष बदल कर बाजार के एक रास्ते में जाकर बैठ गया। वहां बैठकर जोर जोर से अल्लाह अल्लाह करने लगा। अगले रोज मलका वजीर को लेकर बाजार के लिए रवाना हो गई। रास्ते में वो ही फकीर बैठा हुआ था। मलका ने फौरन ही उसे पहचान लिया। मलका ने वजीर से कहा कि जाओ इस फकीर की कुछ मदद करो। वजीर ने उस फकीर को कुछ पैसे देना चाहे, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फकीर की ये बात देखकर वजीर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि आखिर ये बात बादशाह तक पहुंच गई कि बाजार में एक ऐसा फकीर है जो किसी से कोई तोहफा और पैसे नहीं लेता। बादशाह ने दोबारा अपने वजीर को इस फकीर के पास भेजा और वजीर से कहा कि अच्छी तरह दरियाफ्त करो कि वो कौन है और उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर उस फकीर के पास वापस गया और उसे तोहफे देने की कोशिश की, लेकिन आज फिर फकीर ने कोई तोहफा कबूल नहीं किया। वजीर बादशाह सलामत के पास वापस आया और उस फकीर की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगा। अगले रोज़ बादशाह सलामत खुद चलकर उस फकीर के पास पहुंच गए। हर तरफ उस फकीर के चर्चे होने लगे। मलका ने बादशाह सलामत से कहा कि मैं भी इस नेक इंसान की ज़ियारत करना चाहती हूँ। बादशाह ने मलका को इस फकीर से मिलने की इजाज़त दे दी। मलका अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। उधर नौकर फकीर का हुलिया बदल कर मुसलसल बाजार में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। लोग फकीर को अल्लाह वाला समझकर बहुत ज़्यादा नजराने पेश कर रहे थे। लोग हर वक्त उसके इर्द गिर्द जमा थे। कुछ ही दिनों में इस पीर का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका था। इसी असना में नौकर को जब इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं बल्कि सिर्फ अपना मकसद पाने के लिए अल्लाह अल्लाह कर रहा है, फिर भी अल्लाह की रहमत इस पर इस कदर है कि लोग इसे अल्लाह वाला समझ रहे हैं और इसे बहुत ज़्यादा नजराने पेश कर रहे हैं। फ़कीर ये सोचने लगा कि अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह का नाम लेता तो इसका क्या हाल होता और उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती। उधर मलका ने बादशाह सलामत से फ़कीर को मिलने की इजाज़त ले ली थी। मलका और उसके साथ कुछ सिपाही उस फ़कीर के पास पहुंच गए। मलका इस फ़कीर को बुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद फ़कीर का तो दिल ही बदल चुका था। वो अल्लाह ताला की तरफ लग गया था। उसे मलका में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यहाँ तक कि उसने मलका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मलका फ़कीर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन कुछ ही देर के बाद मलका बहुत ज़्यादा मुतमिन हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी वजह से फ़कीर अल्लाह ताला के करीब हो गया है। मलका रोते हुई अपनी महल में वापस चली गई। उस फ़कीर ने हर बुरे काम से अल्लाह ताला से तौबा कर ली थी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अल्लाह ताला का मलका भी लाख लाख शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह ताला ने उसे हर गुनाह से बचा लिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।